अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का अफ़साना है डॉक्टर ताहिरा इकबाल साहिबा का रीख्त। रीख्त अफ़साना नस्ली तफ़ाकर, ख़ानदानी नरगसियत और मौजूदा दौर के चौधरियों की नाम नहाद चुदराहट की तस्वीर कशी करता है और साथ ही साथ औरत की बेबसी, मज़लूमियत, वफ़ा शुआरी का लंबरदार है। मुसन्फ़ा के नज़दीक मर्द ज़ालिम है, जबकि औरत मोहब्बत की देवी है। इसके किरदार हैं दीनू माछी, जो दुकानदार है, सरदारा माछन इसकी बीवी है, शम्मी माछन इनकी बेटी है, मलक गुलाम दस्तगीर इसकी मोहब्बत में शम्मी गिरफ्तार है। अल्लाह रखी एक दाई का किरदार है। ये अफसाना नाम नहाद गैरत के, इज्जत के लंबरदारों के मुंह पर थप्पड़ है। कदीम देहाती माहौल जिसकी तहजीब अपने तखयल के कलम के जोर पर ताहिरा साहिबा जिंदा रखे हुए हैं, खानदानी इज्जत का खोखला चोला पहनने वालों को मुसन्फा आड़े हाथों लेती हैं। ऊंची दीवारों की हवेलियों में औरतों की जान अरमान इज्जत नफ्स के जनाजे छुपे होते हैं। आला हसब नसब के दाई अपनी खानदानी इज्जत की तारीख में कितनी ही औरतों के कब्रिस्तान खोद चुके होते हैं। हवेलियों के मीनारों में दकियानुसी सोच की बिना पर कितनी ही औरतों की कब्रें बन चुकी हैं। ये काम इनके मीनारों की ऊंचाई में और पुश्त की साख में मजीद इजाफा करता है। माशरे के भूखे नंगे चौधरी अपने मातहतों को चूसते हैं। यहाँ लोग हवेलियों की इज्जत का बोझ औरत के कांधों पर डालकर खुद इससे बरियों जमा हो जाते हैं। मुसन्फा ने नाम नहाद गैरत और इज्जत की तकरार लगाने वालों पर गहरा तंज किया है। उजड़ी खंडर नुमा हवेली, जहाँ दमड़ी नाम की कोई चीज नहीं, मगर साख और जूठी इज्जत गैरत के पाठ अनगिनत हैं। हवेली की इज्जत का बोझ उठाएगी तो सिर्फ औरत। हवेली में रहने की पाबंद है तो सिर्फ औरत। बाहर न जाने की जिम्मेदारी अगर आयद होती है तो सिर्फ औरत पर। इन वड-वडेरों और नाम नहाद इज्जत के ठेकेदारों की हवेलियों में कितनी ही औरतें इस बोझ तले दब के मर जाती हैं। मर जाने वालियां इनके नस्ब को मजीद आला कर जाती हैं और इनकी हवेली पर गैरत का आलम बुलंद हो जाता है। ताहिरा इकबाल का इख्तिसार ही इन्हें बड़े अफसाना निगारों की सफ में खड़ा करता है। वो माहौल और तहजीब को उसी लबो लहजा में यूं बयां करती हैं कि कारी भी उस माहौल की बू अपने नथनों में महसूस करता है। कारी खुद को उसी तहजीब में जीता जागता महसूस करता है। ये मुसन्फ़ा के कलम का फ़न है कि कारी को वो अपने साथ परवाज़ करा लेती हैं। इक़्तिबास मुलाहिज़ा करें। मुनहमद इस्तंबलों के मलबे से धूल उड़ उड़कर पलकों, अबरुओं और होंठों पर तहें जमा रही थी। बूढ़ा खसोट मुलाज़िम छड़ियों से घोंसलों में सुलगती चिंगारी को फूंक-फूंक कर नढाल हो रहा था। हवेली के ढहे हुए हिस्से से आवारा कुत्तों के कौल आज़ादाना अंदर-बाहिर आ जा रहे थे। और छम्मी की खुली हुई हथेली पर धरे नोट कटी पतंग की मानद फुड़फड़ा रहे थे। लटका हुआ होंठ थोड़ी की नोक को छूता हुआ जैसे जमीन पर टपक पड़ेगा। आंखों के जुगनू साख थे जैसे बुझने के बाद जलना भूल गए हों। मुसन्फा देहात के उन चंद लोगों पर जो दकियानुसी सोच फरसुदा ख्यालात के हामिल हैं तंज करती हैं। औरत को हवेली से बाहर ले जाने में औरत के लिए बेहयाई है, मगर खुद मर्द सारा सारा दिन शम्मी की दुकान पर रहता है। इससे इसकी इज्जत तार तार नहीं होती। गैरत सिर्फ औरत को हस्पताल ले जाने में ठाठे मारने लगती है। इक़्तिबास मुलाहिज़ा कीजिए। हट्टी तेरे बच्चों से महंगी तो नहीं है। गामना अंदर बैठी को शहर ले जा और अपने बच्चे बचा ले। तेरा ईमान इतना कमज़ोर क्यों है छम्मी? तुझे पता ही नहीं कि जिसे अल्लाह रखता है इसे कोई नहीं मार सकता। इसकी गर्दन की तने तन गई, गर्दन की नसें तन गईं और नथने यूं सांस लेने लगे जैसे वो कुछ सूंघ रहे हों। अल्लाह रखी हमारी खानदानी दाई है। किबला वाले साहब की पैदाइश भी इसी के हाथों हुई थी। फिर हमारे खानदान की रीत रवायत है कि औरतें हवेली से बाहर नहीं जा सकती। फूफी का किस्सा तुझे मालूम ही है। पर दादाजी मरहूम की दो बीवियां जचकी के दौरान मर गईं। शहर और हस्पताल तोबा तोबा, नीरी बेहयाई, बेइज्जती। हमारे खानदान की इज्जत अल्लाह 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 अल्लाह। फ़नी हवाले से इस अफ़साने को देखा जाए तो इसमें तशबीहात मिलती हैं। कच्ची हट्टी, गाहकों के अज़्दहाम में यूं डोलती जैसे समंदर में कागज़ की नाव। जैसे चारपाई ना हो, शहद की बोतल हो, जिसका मुंह गलती से खुला रह गया हो। इस्तारात की मिसालें। माछन की चारपाई के छत्ते के गिर्द मक्खियां बुनबुनाने लगी। अंदर भागती, जूता बाहर रह जाता। मक्खियों के सारे डंग जूते में खुब जाते। दरअसल उन्हों इन्हें इस शिद्दत से ये बात महसूस हुई, जिस शहद को चखने के लिए वो दिनों छत्ते के गिर्द मुंडलाते रहे, वो छत्ता आज खुद गुलाम दस्तगीर को चिपक गया है।
اوڑھنی اٹھانے کو جھکتی، شہد تو شہد کی بوتل میں غدر مچ جاتا۔ مجاز مرسل کی مثال اس افسانے سے: دراصل ملک گام بنا جاگیر کے نواب تھا۔ نسل در نسل تقسیم کے بعد آباء و اجداد کی بڑی جاگیر میں سے اس تک ایک مختصر سا قطع اراضی ہی منتقل ہوا۔ اس کے پاس نہ تو دولت، نہ جاگیر سے پخت کی ہوئی طاقت اور اقتدار موجود تھا، اور نہ ہی روایات و اقتدار سے ترکیب پائی تقویت۔ فکری پہلوؤں کی بات کریں تو اس میں نسلی تفاکر جو ہے وہ نمایاں ہے۔ جگیر درانہ نرگسیت کا پہلو واضح ہوتا ہے۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے: دادا جی نے دیکھا کہ پھوپھی جھری سے جھانک رہی ہے، تو پھر دادا جی مرحوم نے کچھ نہ دیکھا، پستول نکالا، بھیجا اڑا کے لوہے کی سلاخوں سے چپکا دیا۔ پھر نہ جنازہ نہ قبر، ہمارے خاندان کی غیرت، اللہ اللہ۔ جگیریں تقسیم ہوتی رہیں، مگر ملک کا تکبر تقسیم نہ ہوا۔ وہ ملک کے اندر جوبن پر ہے، حالانکہ وہ اب اس کے خاندان کی خواتین باہر پھرتی ہیں۔ نئی نسل چودھریوں کے تفاکر کو خاطر میں نہیں لاتی۔ وہ لگی لپٹی کے بغیر ہی اپنی بات کہہ دیتے ہیں اور طنز کرنے سے بھی باز نہیں رہتے۔ جیسے ایک نوجوان اسے کہتا ہے ملک کو: سنا تھا اس دن کی لال آندھی آپ کی ہمشیرہ صاحبہ کو اڑا لے گئی تھی، اور سنا ہے رحم و مسلی کے جھونپڑے میں لے جا پٹکا۔ ملک گام کے غرور اور تکبر نے عقل کو اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ ذہن اور سوچ بڑھ ہی نہیں سکی۔ ملک کہتا ہے: یہ بدروحیں پھوپھی کی روح جب آتی ہیں لال آندیاں لے کر آتی ہیں۔ میں نے خود ان گنہگار کانوں سے سنا ہے، حویلی کی لڑکی ساتھ لے جاؤں گی، اڑا لے گئی اس روز آندھی میں۔ ایک اور فنی پہلو کی جو ہے وہ بات کی جائے لب و لہجہ کی، زبان بیاں کی، تو مصنفہ کا لب و لہجہ دیہاتی ماحول کا آئینہ دار ہے۔ لب و لہجہ میں وہ الفاظ استعمال کرتی: ارے، اوئے، سب جانتے ہیں تیرا میرا انگ ساتھ ہے، چھودی، کاکے کا بڑا ارمان لگا، نکل جا میرے گھر سے، سارا دن تو میرے آدمی کو اپنی ہٹی میں قید کیے رکھتی ہے اور اب گھر بھی پہنچتی ہے، لے آئی بڑی گھر والی، حویلی میں بیٹھ کر کھاتی تو ہٹی کا دیا ہی ہے نا، پٹا ڈال کے رکھ، کیوں آتا ہے میرے پیچھے کتے کی طرح بو سونگتا ہوا، روک کے دکھا اگر روک سکتی ہے اپنے آدمی کو۔ جزیات نگاری ملتی ہے، جزیات نگاری کی مثال ہے: اس کی گردن کی نسیں تن گئیں اور نتنے یوں سانس لینے لگے جیسے کچھ سونگ رہے ہوں۔ دوہے ملتے ہیں: گامن نینی کوئی پتلا پتنگے، مور دی گچی گامنا وے تیرا سونے دا رنگے۔ اس میں عورت کے کردار کے حوالے سے فکری پہلو پہ بات کی جائے تو عورت کا کردار وفا شعار ہے، مرد ظالم، لالچی، بے وفا ہے۔ وہ محبت بھی کرتی ہے اور اپنا تن من جو ہے وہ محبوب پہ قربان کرنے کو تیار رہتی ہے۔ چھمی: اور باوجود اس کے کہ چھمی نازیبا الفاظ بھی سنتی ہے، جیسے بس ذات ماچھن، رہی نہ وہی ماچھن کی ماچھن، کمینی ماچھن شودی، یہ الفاظ وہ ملک گام سے سنتی ہے، باوجود اس کے اس پر سب کچھ لٹا دیتی ہے، اس کنگال پر سب کچھ وار دیتی ہے۔ اقتباس ہے: جب وہ حیرت سے وارد کر کے بڑی بڑی آنکھیں یکٹک اس پر جما دیتا تو اسے ایسے وہ بالکل شہزادہ معلوم ہوتا، چھمی پر اس کے عشق کا دورہ وارد ہوتا، اب بھی چھمی کا عشق تڑپ کر امڈا، کتنے پیسے چاہیے تجھے گامنا، ہٹی کا سودا اپنے اس محبوب کے لیے وہ کر دیتی ہے۔ کرداروں کی بات کی جائے تو جو چھمن کا کردار ہے وہ ایک وفا شعار کردار کے طور پر سامنے آتا ہے، اور معصوم اس قدر کہ وہ اپنے اس محبوب کے لیے جس کی اس کی آنکھوں کے سامنے شادی ہو جاتی ہے پھر بھی اس پر سب کچھ لوٹا رہی ہے۔ اسے پتا ہے اس کی محبت میں پھر بھی فرق نہیں آتا، اور اس بات سے لوگ بھی بہت حیران رہتے ہیں کہ ملک گام کی شادی کے باوجود جو ہے چھمن اس کی محبت میں فرق نہیں آیا۔ تو چھمن کا کردار یہاں وفا شعار دکھائی گئی ہے۔ چھمن معصوم بھی ہے، وہ اپنے اس محبوب کے لیے اپنی ہٹی کا سودا کر لیتی ہے۔ چمن کا حلیہ یوں بیان ہوا ہے: چمن ماچھن اوڑھنی کا پلو دانتوں میں دبائے، نچلا ہونٹ تھوڑی پر لٹکائے، کواڑ کے در سے جھانکتی، لٹکا ہوا ہونٹ پھیلتا اور سکڑتا جیسے پکا ہوا لال شہتوت، اب بھی ٹوٹ کر گر جائے گا، جھلمل آنکھوں کے جگنوں سب پر جلتے بجھتے جیسے سارے ہی اپنے ہوں، بنا تفریق، بنا تمیز۔ ملک گام کا کردار لالچی اور ہوس پرست، کمینہ، بے وفا دکھایا گیا ہے۔ وہ چمی کو گالیاں بھی دیتا ہے، مگر آدھی آدھی رات تک وہ چمی کے ساتھ اس کی دکان میں
موجود رہتا ہے۔ اپنی شادی کی پہلی رات بھی وہ اپنی بیوی کو چھوڑ شمی کے پاس تھا اور یہاں سے نکلتے ہوئے وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ سامان بھی دکان سے لے جاتا ہے، بوندی بنوا کر۔ وہ یہاں چھمی سے سامان اٹھا کے سودا سلف لے کے یہ سارا دن یہاں کھاتا بھی رہتا ہے اور واپسی پہ جاتے ہوئے جو ہے وہ سودا سلف اپنے گھر بھی لے جاتا ہے اور گھر پہ وہ سودا سلف چھوڑنے کے بعد واپس پھر دکان پہ آ جاتا ہے۔ اس طرح اس کی ذات کو دکھایا گیا ہے کہ وہ نام نہاد چودھری ہے، حالانکہ وہ اپنی ماتحت ماچھن کو چوس رہا ہے اور اسے کمزاد ہونے کے طعنے بھی دیتا ہے اور اپنے خاندان کی جو ہے ذکر بڑے فخر سے کرتا ہے کہ ہم بڑے نسلی اور غیرت والے لوگ ہیں۔ مصنفہ طاہرہ صاحبہ نے ان حویلیوں کا بوجھ جو عورتوں کے کندھوں پہ ہوتا ہے آ، اس کو واضح کیا ہے کہ مرد اس عزت سے خود بری ہو جاتا ہے۔ وہ خود سارا دن جو ہے وہ دکانوں پہ رہے، اس کے غلط تعلقات ہوں، لیکن اس کے گھر کی عورتوں کو جھری سے جھانکنے، صرف باہر دیکھنے سے ہی گولی مار دی جاتی ہے۔ اب تو اس حویلی کی وہ دیوار بھی گر گئی ہے جس دیوار کے پاس سے کوئی گزرتا تھا تو اسے بھی گولی مار دی جاتی تھی۔ کوئی گھڑ سوار بھی گزرتا یا کوئی جانور بھی اس طرف آ جاتا اور جانور کو لینے اس کا مالک آ جاتا تو اسے بھی مار دیا جاتا تھا۔ تو اس عجیب سوچ کے حامل لوگوں کی جو تصویر کشی انہوں نے اپنے افسانہ میں کی ہے وہ خوب ہے۔ اگر کہانی کے حوالے سے دیکھا جائے تو چمن جو ہے وہ پہلے اس کا باپ جو ہے وہ دکاندار تھا، لیکن وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ لوگ جو ہیں چھمن کی وجہ سے اس کے باپ سے جو ہے روز تیمارداری کے لیے آتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، کوئی اس کے پیر دباتا کس طرح سے۔ اور جب اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی ماں کو بھی وہی مرض لاحق ہو جاتا ہے اور وہ بھی چارپائی پہ آ پڑتی ہے اور کچھ عرصے بعد وہ بھی چلی جاتی ہے اس دنیا سے۔ پھر جو چمن ہے وہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ یہاں وہ اپنی من مرضی کرتی ہے اور ملک گام جو ہے وہ پوری طرح چمن پر قابض ہو جاتا ہے اور ملک گام کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ تھے آتے جاتے تھے دکان پہ وہ تو خود بخود ہی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، جس طرح ایک بڑے جانور کو دیکھ کر جو چھوٹے جانور ہیں وہ دم ساتھ لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ملک گام کی وجہ سے اگرچہ دوسرے تمام تر لوگ جو کبھی اس کی ماں کو چاچی، تائی یا کوئی بھی رشتہ بناتے تھے، پھوپھی کہتے تھے اور اس کی ماں مرتے وقت دعائیں بھی کرتی تھی کہ وہ ان تمام رشتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ آزاد کر دے اور ہوا بھی یوں، ملک گام خود آ گیا اور باقی لوگ جو ہے وہ تمام تر رشتے خود بخود ہی ٹوٹ گئے۔ دقیانوسی نام کی عزت پر یہ افسانہ ہے کہ صرف نام نہاد عزت اور ساکھ کو لیے بیٹھا یہ چودھری پیسے کے اعتبار سے خالی ہے، حویلی اس کی گر چکی ہے، ڈھہ چکی ہے، لیکن پھر بھی اسے اپنی نسلی ہونے کا جو فخر ہے، اسے اپنے نسلی ہونے کا جو فخر ہے، وہ دوسروں کے آگے اس اکڑ سے اپنے آپ کا ذکر کرتا ہے جیسے دوسرے تمام کمزاد ہیں اور یہ صرف اکیلا ہی اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کے پاس اب اس ساکھ نام کی جو عزت ہے وہ صرف نام کی ہے، اب ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ماحول میں اس طرح کے جو ہیں انسان ملتے ہیں جسے طاہرہ صاحبہ نے جو ہے اس افسانے میں ظاہر کیا ہے۔ شکریہ۔